الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ماہ رمضان مبارک 1445 سے ہجری کے 20ویں روزے کی شب میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر عزاداران مظلوم کائنات ان تاریخوں کو مولائے متقیان کے ذکر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. ویسے تو ذکر علی کسی مخصوص تاریخ یا مہینے یا مخصوص دنوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر لمحہ محتاج ہے کہ اس لمحے میں ذکر علی کیا جائے. ذکر علی وقت کا اور لمحوں کا محتاج نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ وقت کی اکائیوں میں ذکر علی کو سمیٹا نہیں جا سکتا، بلکہ تمام وقتوں پر ذکر علی ہمیشہ غالب رہا ہے. شاید اسی لیے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی بیٹھکوں کو علی کے ذکر سے سجا لیا کرو. میں نے مجالس کا ترجمہ جان بوجھ کے بیٹھک کیا، اس لیے کہ اردو میں ہم جو مجلس کہتے ہیں تو اردو میں ہمارے یہاں مجلس کا مراد یہ فرشہ بچھانا ہوتا ہے، جبکہ مجلس عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں مجلس کسی بھی بیٹھک کو کہا جاتا ہے. تو پیغمبر صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے مذہبی جلسوں کا عنوان علی ہو، پیغمبر تمہاری نجی نشستوں کا عنوان بھی علی دیکھنا چاہتے ہیں. نجی نشستوں کا عنوان بھی علی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہر وقت ذکر علی ہوگا تو چونکہ علی کا نام ہی بلند ہے، علی کا معنی ہی بلند ہے، تو جب ہر وقت ذکر علی ہوگا تو آپ کی ہر نشست، آپ کا ہر بیٹھنا، ہر بولنا، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا ہدف، آپ کا مقصد سب بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اور اب یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس بیٹھک سے، جس نشست سے، جس مجلس سے، جس ہدف سے، جس مقصد سے ذکر علی نکلے گا وہ مجلس بھی برباد ہے، وہ ہدف بھی برباد ہے، وہ مقصد بھی برباد ہے، وہ بیٹھنے والا بھی اپنے وقت کو برباد کرنے والا ہے. اس لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 3 in 1 تین چیزوں کا ایک ہی چیز میں ثواب مل جائے تو ہم ذکر علی کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ ذکر علی میں حمد پروردگار بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور منقبت مرتضیٰ بھی ہے. ایک صلوات پڑھیے مولا کی عظمت پر بآواز بلند. تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنا یہ شعار بنایا ہے کہ ہم تو اگر کوئی نجی بھی گفتگو کر رہے ہوں، بلکہ یہ معصوم کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. امر بمانا معاملہ، ہمارا کام. تو کسی نے پوچھا ما امرو کا، آپ کا امر کیا ہے؟
فرمایا کہ جب تم آپس میں ملاقاتیں کیا کرو تو ہماری حدیثوں کا تذکرہ کیا کرو. جیسے لوہا کھلی فضا میں رہ کر زنگ آلود ہو جاتا ہے ویسے ہمارے ذکر کے بغیر دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. ہمارا ذکر کرو تاکہ تمہارے قلوب منور رہا کریں. اس لیے آپ دیکھیے جب ہماری نشستوں کے اندر معصومین علیہ السلام کے فرامین کو پڑھا جائے گا تو پھر ہمیں فالتو کی باتوں کا وقت ہی نہیں ملے گا. جب معصومین کے فرامین کا تبادلہ کر رہے ہوں گے, آپ کسی سے ملاقات کریں, ایک مولا کا فرمان سنا دیں کہ آج میں نے مولا کا یہ فرمان پڑھا, وہ آپ کو مولا کا ایک فرمان سنا دے. آپ کسی اخلاقی حوالے سے مولا کا فرمان سنا دیں, اور اسی صورت ہو سکتا ہے جب ہم ان فرامین کا مطالعہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ان فرامین کا القاء ہم پہ کہیں سے ہوگا. تو نہج البلاغہ اس کی پریکٹس کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے. اس کو آپ شروع سے شروع نہ کریں, اس لیے کہ لمبے لمبے خطبے, ہم تو ویسے ہی لمبے خطبوں سوروں اور دعاؤں سے ڈر جانے والے ہیں. ہم نے تو جوشن کبیر کو چھوڑ کے صغیر پکڑ لیے. حالانکہ جوشن کبیر کی اپنی فضیلت ہے, جوشن صغیر کی اپنی فضیلت ہے, فضیلت سے انکار نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہمارا مزاج کبیر چھوڑ کے صغیر کرنے کا بن چکا ہے. جب سے یہ شارٹ کٹ کے ایپس ہمارے پاس آئے تو ہم نے دین میں بھی شارٹ کٹ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. کوشش یہ کریں کہ جو ذکر جو دعا جیسے موجود ہو اسے ویسے کریں. ہاں اگر شریعت نے آپشن دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر نماز شب 11 کوئی نہیں پڑھ سکتا, ایک رکعت وتر بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے. جہاں شریعت نے آپشن دیا ہے وہاں ہمیں ڈنڈا لے کر تھانے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں 11 ہی پڑھو. وہ ویسی 11 نہیں پڑھ رہا, ایک پڑھ رہا ہے, اللہ کا بندہ وہ تو پڑھنے دو. آج ایک پڑھے گا مزہ آئے گا, کل 10 اور پڑھے گا اٹھ کر. تو چنانچہ جہاں آپشن شریعت کا دیا ہوا ہے وہاں ہمیں اس آپشن کو اویل کرنا چاہیے. جہاں شریعت نے آپشن نہیں دیا وہاں خود سے رستے نہیں بنانے چاہیے. چنانچہ ہم نے 3 روزہ مجالس کے لیے آیات خلافت اور امیر المومنین کے عنوان سے ایک یوں کہیے کہ خالصتاً ایک علمی موضوع کا جو ہے میں نے آغاز کیا ہے, اور کوشش کروں گا کہ آج کی اور کل کی مجلس میں اس کے کچھ تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. اگرچہ کہ یہ موضوع مختصر لمحات کا حامل نہیں ہو سکتا, نہ یہ مختصر وقت اس بات کی کفایت کرتا ہے کہ وہ موضوع پورا ہو جائے. کل میں نے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کو سرنامہ کلام بنایا اور میرے موضوع کا کی ورڈ اسی آیت میں موجود ہے, آیات خلافت اور امیر المومنین. فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کیجیے اے محبوب پیغمبر اس وقت کو جب آپ کا رب ملائکہ سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا اب یہاں پہ بات روک رہا ہوں, کل میں آیت کا ترجمہ پورا کر چکا. جو لفظ آیا جاعل عین کے ساتھ, یہ جو جاعل نکلا ہے یہ نکلا ہے جعل سے. ابھی میں جعل کہوں گا آپ سب سمجھ جائیں گے. اور جعل سے جو لفظ بنا ہے اسے کہتے ہیں جعلی. ہم کہتے ہیں نا جعلی ہے جعلی ہے, اصل میں ہے جعلی وعین ہے بیچ میں. چونکہ ہم لوگ اردو والے ہیں تو ہم لوگ عین بولنے کی زحمت زیادہ نہیں کرتے. جیسے قرآن نے کہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, تو ہم جمعہ تو کوئی بھی نہیں کہتے, جمعہ جمعہ کہتے ہیں. وہ عین ہم لوگ کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ صاحب زبان ہیں تو ہم جو چاہے زبان کے ساتھ کریں. عربی میں کیا ہے عین, الی یوم الجمعۃ, تو عین وہاں پر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اس آیت میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. بنانے والے کو کہتے جاعل, جسے بنایا جائے اسے کہتے مجعول, اور جو چیز بنا رہے ہو یعنی خود وہ جو بنانا کہلاتا ہے اس بنانے کو کہتے ہیں جعل. اس کو اور آسان کرتا ہوں, قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو, مقتول کہتے ہیں قتل ہو جانے والے کو, اور اس پورے پروسیس کو قتل کہتے ہیں. قتل یعنی کسی کو مارنا, قاتل مارنے والا, مقتول جیسے قتل کیا گیا ہو, جعل بنانا, جاعل بنانے والا, مجعول جسے بنایا گیا ہو, اور وہ چیز جو اپنے اصل سے ہٹ کر ہو اسی کو جعلی کہا جاتا ہے, یعنی وہ ہے نہیں اسے بنایا ہوا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ نے پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا خلافت اللہ کا جعل ہے, بندوں کا جعل نہیں ہے. بہت سامنے کی بات ہے. انی جاعل, میں خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ پروردگار کہ جس نے آج تک ہوا چلانے کے لیے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے, جس نے آج تک رزق بانٹنے والے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے, جس نے آج تک موت دینے والے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ پروردگار جو سورج کو دھکیلنے والے فرشتے بنا رہا ہے, وہ پروردگار جو چاند کو نکالنے والے فرشتے بنا رہا ہے, وہ پروردگار جس نے ساری کائنات کا کام
فرشتوں پہ تقسیم کیا ہوا ہے. ایک خلیفہ بنانے کا نازک کام وہ معصوم فرشتوں کے بھی ہاتھ میں نہیں دے رہا تاکہ یہ عہدہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہ نکل جائے. کائنات کا نظام فرشتوں سے چلواؤں گا، ہادی میں خود بناؤں گا. اس کو غور فرمائیے گا، ہادی میں خود بناؤں گا. اب ایک خالصتاً ادبی جملہ، اور جناب ڈاکٹر اظہر نقوی صاحب بیٹھے ہوئے اور یہ مرثیہ خان بھی ہے اور ایک بہترین مطالعہ نگار بھی ہے، اور ان کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اور جتنے مجلسی ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو لفظ انی جاعل، چونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے جاگی ٹی وی پہ، ہمارے عباس بھائی اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ محفوظ بھی ہو جائے گی. میں جملہ کہتا ہوں اور اب میں کہہ تو یہاں رہا ہوں، یہ جملہ سفر کرے گا یقیناً. جن کو عربی پہ بڑا ناز ہے کہ ہم سے زیادہ عربی کو نہیں جانتا، ان عربی پہ ناز کرنے والوں کو اللہ نے پھنسایا اس جملے کے اندر. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ باندھ دیتی لا کر اور انسان اس سے فرار نہیں کر سکتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. علماء فرماتے ہیں انا کی خبر لفظ کیا ہے؟ اب میں آسان کر رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ شروع میں انا آیا ہے نا، یہ لفظ انا ایک الگ سے لفظ ہے، حروف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے. اب خالصتاً یہ ان کے لیے جن کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو نتیجہ پیش کروں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. علماء کہتے ہیں جب بھی انا کی خبر فاعل کے وزن پر آئے تو اس میں حاضر کا بھی معنی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے. اب اس کا جملہ میں نتیجہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. گویا کہ اللہ نے شاید میں کیا فرمایا، اے فرشتوں میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ ہو گیا پریزنٹ، اور بناتا رہوں گا، یہ ہے فیوچر. ذرا دیکھیے قرآن مجید میں کیا فیصلہ کیا. انی جاعل، یہ جو لفظ پڑھیں گے جب بھی آپ تو عربی کے قاعدے کے تحت انی جاعل جب آپ پڑھیں، جاعل فاعل کے وزن پر ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا صرف آدم کو خلیفہ نہیں بنا رہا، جب بھی بنانے کی بات آئے گی میں بناؤں گا، بندوں سے نہیں بنواؤں گا. تو جو پروردگار مخلوق کے نہ ہوتے ہوئے ہادی خود بنا رہا ہو تو مخلوق کے ہونے کے بعد تمہیں اجازت کیسے دے دے گا؟ اللہ نے خود بنایا. روک رہا ہوں یہاں پہ بات. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں. اچھا اب میں نے کل کچھ آیات پڑھی تھی جہاں پہ بات کو روکا تھا، آج اس سے بڑھ کر آگے بات پہنچا رہا ہوں. دیکھیے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس علاقے میں مجلس ہو رہی ہے، یہ باہر نکلتے الٹے ہاتھ پہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں. پہاڑ بنے ہوئے، بہت قریب کی مثال، مشاہداتی مثال پیش کر رہا ہوں. دیکھ لیجئے گا جا کر، میرے کہنے پر پوری پٹی پہ گھوم لیجئے گا. پہاڑ ایک جیسے بنے ہوئے نہیں ملیں گے آپ کو. اونچے ہیں، نیچے ہیں، ریت کے ہیں، پتھر کے ہیں، چٹان ہیں، ٹیلے ہیں، سفید ہیں، کالے پہاڑ ہیں، ایک جیسے پہاڑ نہیں ملیں گے. بھائی خود آسمان پر چمکنے والا یہ چاند آپ کو سرکل میں ملے گا، اسکوائر نہیں ملے گا، مربع نہیں ملے گا کہ اللہ نے چاند چوکور بنا دیا ہو. صبح کو نکلنے والا سورج آپ کو سرکل ملے گا، گول ملے گا، ریکٹینگل نہیں ملے گا، تین منہ کا نہیں ملے گا کہ اللہ نے ایسا بنا دیا ہو. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاند کو چوکور اور سورج کو تکون بنا دیتا تو کیا ہی خوبصورت جچتے آسمان پر، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. سارے پہاڑوں کو اللہ ایک جیسا الائنمنٹ کر دیتا، سیدھے سیدھے بنا دیتا، نہ اونچے ہوتے نہ نیچے ہوتے، نہ پتھر کے نہ ٹیلے کے، ایک جیسے بناتا. بہت اچھا ہونے والا تھا یہ مرحلہ، خوبصورت منظر پیش کرتا پروردگار اپنی اس کائنات میں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ پروردگار ہم کو یہ چیز پسند آ رہی ہے، تو کر دے. قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، ربک یخلق ما یشاء و یختار. تمہارا رب جو چیز جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، اور تمہارا رب جسے چاہے چنتا ہے، جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے. کوئی آخری جملہ آپ نے غور کیا پروردگار کا؟ بھائی یہ قرآن صرف پڑھ کر سن کے چلے جانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن رک کر تدبر کرنے والی کتاب ہے. سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ 68ویں آیت، ربک یخلق ما یشاء. اچھا اب یہ ما یشاء میں مجھے نہیں معلوم کیا کیا گیا. جو ذرا سا بھی زولوجی جانتے ہیں، جنہوں نے حیوانیات کو پڑھا ہے، ان سے پوچھ رہا ہوں. بھائی گائے تو چلو بریانی قورمے کے کام آ رہی ہے، بکرا کام آ رہا ہے، مرغی بھی کسی حد تک کام آ رہی ہے. یہ حشرات الارض جن کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیڑے مکوڑے اللہ نے کیوں بنا دیے؟
سمندری مخلوق میں سوائے جھینگے کے اور چھلکے والی مچھلی کے سب حرام ہیں. لیکن ذرا سی لائف میں پڑھیے جا کر, پوچھئے کہ سینکڑوں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں جو سمندر کی دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے. تو میرا سوال ہے نا اللہ سے, اے اللہ پوری مخلوق میں کھانے کے لیے تو نے 2 چیزیں بنائی, جھینگا اور چھلکے والی مچھلی, اور اتنی چیزیں تو نے پیدا کیوں کی؟ جواب دے کر ربوں کا یخلوق ما یشاء, تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے. پروردگار جانوروں کے اندر حلال جانور تو نے بہت کم رکھے, یہ خنزیر تو نے کیوں بنایا؟ آواز آئے گی ربوں کا یخلوق ما یشاء, تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے. پروردگار کی درندے تو نے پیدا کیوں کیے جو ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے؟ آواز آئی ربوں کا یخلوق ما یشاء, تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے. پروردگار کی نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا جو طرح طرح کے وائرسز کا سبب بنتے ہیں, ان کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ آواز دیا ربوں کا یخلوق ما یشاء, تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ تمہیں مصلحت بتا کے پیدا نہیں کرے گا, وہ خود خالق مصلحت ہے, وہ جانتا ہے کون سی چیز کب کہاں کام آ سکتی ہے. تو جب وہ مخلوقات کے اندر کیڑے مکوڑے مصلحت کے بغیر پیدا نہیں کر رہا, تو اگر کسی کو اپنی مصلحت سے حاکم بنا رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنانا مصلحت کے بغیر ہو جائے؟ ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ بنانا مصلحت کے بغیر کیسے ہو جائے. چنانچہ پروردگار عالم نے خلافت کے لیے ایک لفظ رکھا قرآن مجید میں, وہ لفظ ہے جعل. اس لفظ کو یاد رکھیے گا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جعل کہتے ہیں بنانے کو, اور جاعل ہے اللہ یعنی بنانے والا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ امامت اور خلافت اللہ کا کام ہے تو بندوں کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھوں اس آیت کا پورا ٹکڑا سنگین ٹکڑا ہے. فرمایا ربوں کا یخلوق ما یشاء و یختار, تمہارا رب جو چاہے پیدا کرے, جسے چاہے چن لے, جسے چاہے چھوڑ دے. ما کان لہم الخیرہ, تمہیں کوئی چوائس نہیں ہے. تم ہو تو کون چوائس دینے والے؟ لہجہ دیکھیں قرآن کا, سورہ قصص 28واں سورہ 68واں آیت 2:70. ما کان لہم الخیرہ, تمہیں کوئی چوز اینڈ چوائس نہیں ہے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں انسان بنایا ہے, تسلیم کرو. ما کان لہم الخیرہ, تمہیں کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ تم ہمارے معاملات میں دخل کرو. اب اگلا جملہ سنیے, اللہ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ تعالی اما یشرکون, اللہ ان باتوں سے بلند ہے جو مشرکین اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. پیچھے کہا کہ چننا میرا کام ہے, میں جسے چاہے چن لوں, جسے چاہے چھوڑ دوں. میں ابو طالب کے 4 فرزندوں میں 3 کو چھوڑ دوں, 1 کو چن لوں. تم ہوتے کون ہو کہنے والے؟ میں پیغمبر کے چچاؤں کے اندر عباس اور حمزہ جیسوں کو چھوڑ کر عمران کو ابو طالب بنا کے چن لوں. تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ میں جعفر صادق کے بیٹوں کے اندر سب کو چھوڑ کر ایک موسیٰ بن جعفر کو چن لوں. تم ہوتے کون ہو کہنے والے؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اختیار میں دخل اندازی کرنے والے کو, بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں, مشرک کنسیڈر کرتا ہے. مشرک صرف بت پوجنے والا تھوڑی ہے, مشرک صرف آگ کو پوجنے والا تھوڑی ہے, اس کے کاموں میں شرک کرنے والا بھی مشرک ہے. خلیفہ بنانا میرا کام ہے, تو ہوتا کون ہے بنانے والا؟ تو اس سے ہم کیوں بنوائے؟ تیرا علم اتنا سا ہے. اور تیرا علم کیا ہے؟ سورہ انفال میں فرمایا وما اوتیہم الا قلیلا, ہم نے تو آدم کی اولاد کو بھی یہی قلیل ہے. تو چلائے قلیل کی بنیاد پہ کثیر کا فیصلہ کرنے. تیرا قلیل علم اتنا ہے کہ ذرا سا ذوف ہو جائے تو تو بھول جاتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جعل ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا, میں بناؤں گا. اور اب اسی جملے سے کام لینا ہے. ادھر کا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کسی کو بدگمانی نہ ہو جائے اور گمراہی نہ ہو جائے, ابراہیم کے معاملے میں فرما دیا وہی لفظ انی جاعلو کا للناس اماما, وہی لفظ ہے, وہی وزن ہے, انی جاعلو کا. بس وہاں جاعلین ہے یا جاعلو کا ہے. ابراہیم سے بھی کہا تجھے لوگوں کا امام میں بنا رہا ہوں. اب روک کر یہاں کہہ رہا ہوں, یہ خدا بھلا کرے یوٹیوب اور فیس بک والوں کا, کیسے کیسے لوگ سننے کو ملتے ہیں. روز نیا ایک کارٹون آ رہا ہوتا ہے, جب کھولو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ امامت تو بنایا ہوا عقیدہ ہے. میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں بنایا ہوا ہے, ہم نے کب کہا کہ ہمارا ہے, مگر اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمارے گھر سے چلا ہے؟ بنایا ہوا ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. جیسے اللہ نے رسالت کو بنایا ہے,
ابھی آیت پڑھوں گا. جب میں نے آیت جائل والی پڑھی ہے تو رسالت کے لیے آیت وہی والی پڑھوں گا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے رسول کسے بنائے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول کسے بنائے. کیا لفظ آیا؟ یجعلو. تو جو لفظ خلیفہ کے لیے ہے وہی لفظ رسول کے لیے ہے. تو جب تم رسول نہیں بنا سکتے, رسول کا وارث کہاں سے بنانے چلے؟ رسول کا وارث کہاں سے بنانے چلے؟ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں حق دے دیا جائے. بلکہ اس سے بڑھ کر جملہ کہوں, بہت سامنے کی بات اور بڑی آبزرویشنل مثال پیش کر رہا ہوں. خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے. گھر میں جب والدین یا والد خصوصاً گزر جائے تو وراثت تقسیم ہونے کا مرحلہ آتا ہے. جس کی وراثت, بھائی ابا کی وراثت بٹ رہی ہے, لیکن ابا کی وراثت اجازت نہیں ہے کہ بیٹے اپنی مرضی سے بانٹ لے. اگر ہے تو بتا دیں, شریعت فوراً متوجہ ہو جائے گی اس کی طرف کہ بہن کا یہ حق, بھائی کا یہ حق, آپ کی ماں کا یہ حق, ماں سوتیلی ہے تو اس کا یہ حق, اس سوتیلی ماں سے کوئی اولاد ہے تو اس کا یہ حق. فوراً شریعت آپ کی طرف توپے کر لے گی اپنی اور کہے گی کہ وراثت تمہیں بانٹنے کی اجازت نہیں ہے تمہاری, کمایا تمہارے باپ نے, ایسٹ تمہارا ہے, لیکن بٹے گا ہماری مرضی سے. اب روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جو اللہ ہماری وراثت ہمیں اپنی مرضی سے نہ بانٹنے دے تو وہ اپنی طرف سے وارث بنانے کی اجازت کیسے تمہیں دے دے گا؟ بہت سامنے کی ہے. تمہیں کیسے اجازت دے دی جائے گی کہ تم اس کے کاموں میں دخل اندازی کرنے لگ جاؤ؟ لہذا پہلے دن سے اس نے یہ طے کیا کہ وارث میں بناؤں گا, ہادی میں بناؤں گا. اور بہت ساری آیات قرآن مجید کی سلسلے میں موجود ہے. ظاہر ہے کہ وہ تمام آیات پڑھنے کا محل نہیں ہے, مجھے تو گفتگو کو لے کر آگے بڑھنا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, پہلا خلیفہ زمین پہ آدم ہے. اور اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں, یہ روایت میسیجز میں آدھی کٹ کے چلتی ہے اور جہاں سے چلتی ہے ہمیں وہ جگہ بھی پتا ہے. ہم کٹی روایت دیکھ کے بتلا دیتے چلی کہاں سے ہے. حضرت علی نے فرمایا من لم یقل انی خلیفۃ الرابع فعلیہ لعنت اللہ. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. کوئی بھی نہیں بول رہا ہے, خاموش ہو گئے سب, اس لیے کہ بات ہی خطرناک ہے. تو آپ سوچیے کہ یہ میسج میں نے پڑھا ہوگا تو میرا حال کیا ہوا ہوگا. لیکن بہرحال میں نے کچھ پڑھ رکھا تھا آگے پیچھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کاریگری ہے, روایت نہیں ہے. من لم یقل, کتنا سخت جملہ مولا علی کا, من لم یقل انی خلیفۃ الرابع, جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ کہے, علی کہہ رہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور میسج بنا کے چلا دیا اور بھائی وہ کام شروع ہو گیا. اب ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جو حوالہ کھول کے پڑھا تو حوالہ یوں ہے کہ کسی نے چھٹے امام کے سامنے یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ کیا آپ کے جد علی نے یہ کہا ہے؟ قال نعم, کہنے لگے ہاں کہا ہے. چھٹے امام نے کہا ہاں کہا ہے. اس نے کہا یہ آپ کے جد نے کیا کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں؟ فرمایا ہاں. فرمایا اول خلیفۃ فی القرآن ہوا آدم. یہ دیکھیں, یہ عربی سمجھنے والا بند میں بیٹھا ہے اس لیے کہ علی کو جانتے ہیں. یہ سب ایسے عربی والے کس کام کے جنہیں علی سمجھ میں نہ آئے اور ان سے اچھے ہی علی والے کے ترجمہ بھی نہیں کیا, سب سمجھ گئے. چھٹے امام نے کہا نعم اول خلیفۃ ہوا آدم فی القرآن. چھٹے امام نے کہا صحیح تو کہا ہے ہمارے دادا نے, پہلے خلیفہ قرآن میں علی ہے, آدم ہے. وہ کیسے؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس نے کہا پہلے خلیفہ قرآن میں کون ہے؟ آدم. فرمایا ثانی داؤد جو ہے وہ دوسرے خلیفہ ہیں. کہا کیسے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. دوسرے خلیفہ داؤد ہو گئے. اور تیسرے خلیفہ کی جب بات آئی تو فرمایا بھول گئے کہ ثم قال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی, اے ہارون میں تجھے اپنی قوم میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. تو تیسرے موسیٰ کی بات ہارون ہو گئے. اور جب چوتھے خلیفہ کی بات آئی تو کہا بھول گئے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے بعد چوتھا خلیفہ قرآن میں علی ہے. علی قرآن میں چوتھا ہے, امت میں پہلا ہے. کل کی مجلس میں عرض کروں گا علی کے لیے لفظ پہلا بھی شاید علی کے مرتبے میں کم ہو. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ علی کے لیے لفظ پہلا کہنا بھی شاید کم ہو, اس پہلے سے بھی کوئی اوپر کا لفظ ہو وہ علی کے لیے ہے.
وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جسے ہم اپنی طرف سے بنائیں وہ ہماری طرف سے بن کے آتا ہے. اچھا اب یہاں بات روک رہا ہوں. اور کتنے تجربے امت کو کرنے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے دیکھنے کے. کر تو لیے, ابھی نپٹے آپ لوگ الیکشن سے. آپ کہیں گے میں نے نہیں بنایا, آپ کہیں گے میں نے نہیں بنایا, اس لیے کہ بننے کے بعد جب بگڑ جائے سب یہی کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بنایا تھا. تو اسی بگاڑ سے بچنے کے لیے تو پہلے دن سے اللہ نے کہا تم نہیں بناؤ, ہم بنائیں گے. تم تو بنا کے مکر جاتے ہو, اسے پھنسا دیتے ہو. ہم جسے بنائیں گے اسے آخر تک اون کریں گے, ہم نے بنایا ہے. اس کی تلوار بھی کہیں ٹوٹ جائے گی تو ہم فوراً بھیج کے کہہ دیں گے لا فتح الا علی, ہم بھیجیں گے. تم جسے بناؤ گے تو وہ ووٹوں کا رونا روتا رہے گا کہ گنتی پوری ہو تو سیٹ پکی ہو. جسے ہم بنا کر بھیجیں گے وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوگا تب بھی لوگ مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچ کے چلے آئیں گے. کبھی دیکھا کہ علی نے کہا کہ میرا جو ہے ووٹ بڑھا دو تاکہ میں پکا ہو جاؤں, حکومت میں آ جاؤں؟ نہیں. میں نے جملہ کہیں کہا تھا, الیکشن سے پہلے کا موسم تھا, میں نے کہا تھا علی اسمبلی ہے, علی کیبنٹ ہے, علی اپوزیشن ہے, سب کچھ علی خود ہے. علی کے اپوزٹ ہے ہی کسی کو, ہم مانتے ہی نہیں کسی کو کہ علی ہو رولنگ میں ہو, کوئی اپوزیشن میں ہو. علی ہی سب کچھ ہے. علی ہی اسمبلی, علی ہی الیکشن, علی ہی سلیکشن. پھر فیصلہ پیغمبر کر گئے. ہم کسی دوسرے آپشن پر جانا ہی نہیں چاہتے. بس جس آپشن پہ ہمیں رسول اللہ چھوڑ کر چلے گئے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی سے جا رہے ہوں اور پیغمبر اکرم کسی کو معین کر کے نہ جا رہے ہوں. عجیب واقعات لکھے شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق, اس میں اس نے لکھا کہ یہ بات سچ ہے کہ پیغمبر کے بعد خلافت کا معاملہ اتنا اہم ترین تھا کہ بعض حضرات پیغمبر کی تدفین چھوڑ کر چلے گئے تھے. لکھا ہے شبلی نعمانی نے الفاروق میں. اب نئی والی میں نکل گیا ہو تو مجھے نہیں پتا, پرانی والی میں میرے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ کتنا اہم کام سمجھا ان بزرگوں نے کہ رسول کے جنازے پر مقدم سمجھا. اور واقعی اہم کام ہوگا, ہمیں حسن ظن ہے ان بزرگوں سے کہ بڑا کام ہوگا جس کے لیے رسول کا جنازہ چھوڑنا مناسب سمجھا. لیکن ایک سوال ہے کہ جس اہم کام کے لیے انہوں نے رسول کا جنازہ چھوڑنا مناسب سمجھا, خود رسول نے اس کچھ اہم کام کے لیے تیاری کیوں نہیں کی؟ اس اہم کام کو خود پیغمبر خود کر کے کیوں نہ گئے؟ کہنے گا نہیں وہ امت پہ چھوڑ گئے, وہ امت پہ پیغمبر چھوڑ گئے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی آیات قرآن مجید کی آپ اٹھائیں, ایک ایک آیت مولا متقیان کی امامت پر سب سے بڑی دلیل ہے. آیات علی الگ ہے علی کی شان میں, روایات الگ ہے مولا علی کی شان میں, اور ایک ایک آیت اور روایت بڑھ کر کہتی ہے کہ ہاں علی ہر طرح سے حقدار ہے. ایک لفظ آج کل بہت عام ہے, آپ پتہ نہیں سنتے ہوں گے نہیں سنتے ہوں گے, تفضیلی ایک لفظ کہا جاتا ہے. تفضیلی اسے کہتے ہیں جو ترتیب وہی مانتا ہو مگر علی کو فضیلت میں اوپر مانتا ہو. گنتی وہی والی پڑھتا ہو جو بچپن سے پڑھائی گئی 1 2 3 4, لیکن کہتا ہوں نہیں ہے علی بڑے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ بڑا مان بھی رہا ہے لیکن علی کو اس جگہ پہ نہیں مان رہا جو جگہ ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بس ہم یہ کہتے ٹھیک ہے تھوڑا سا اچھا ہے, ان سے اچھا ہے. اللہ کرے کہ جسے تو نے افضل مانا ہے اسے تو نبی کے بعد بھی مان لے. یہ اسی کی محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ اسی کی محنت ہے کہ جسے تو نے افضل مانا ہے اسے تو نبی کے فوراً بعد تسلیم کر. چنانچہ نبی اکرم کے بعد اگر آپ دیکھیں گے بظاہر حکومت اوروں کی تھی لیکن تعاون مولا متقیان کا تھا. تعاون مولا متقیان کا تھا. اس لیے کسی نے پوچھا حضرت علی سے ان کے زمانے خلافت میں ظاہری طور پر کہ یا علی گزشتہ زمانوں میں تو بڑا امن و امان تھا, آپ کے زمانے میں آتی 3 خونی جنگیں نمٹ گئیں, یہ بتائیے معاملہ کیا ہوا؟ مسکرا کے فرمایا ان جیسوں کو مجھ جیسا ملا تھا, مجھ جیسوں کو تم جیسا ملا ہے. مسکرا کے فرمایا ان جیسوں کو مجھ جیسا ملا تھا اور مجھ جیسے کو تم جیسے ملے ہیں. اس لیے کہ بعض اوقات منظر پہ کچھ ہوتا ہے, پس پردہ سے کام چل رہا ہوتا ہے. وہ علی تھے جو بڑھ بڑھ کے حکومت کو مشورے دیا کرتے تھے. یہی تو سبب ہے کہ تخت خلافت پر بھی اگر مسئلہ شریعت کا آیا ہے تو اسے حل تخت خلافت نے نہیں کیا, مسند شریعت نے کیا ہے, جو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں ہے, وہ علی ہے.
اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے؟ تو دیکھیے پروردگار عالم نے کس طریقے سے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو قرآن میں بیان فرما دیا. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر نائب بنا رہا ہوں. اور کس شان سے بنایا پروردگار نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بنائے ہوئے کا منکر چاہے میرا کتنا چہیتا رہا ہو، میں اسے مردود بنا کر ہی نکالا کرتا ہوں. ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا ہے، ابلیس نے سجدے کا انکار نہیں کیا، ابلیس نے آدم کو سجدے کرنے سے انکار کیا ہے. چنانچہ پروردگار نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے مردود بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اور ایسا نکال دیا کہ آج بھی جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے تعوذ پڑھ کے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اس لیے کہ شیطان وہ ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کی مخالفت کی. ایک عجیب روایت انوار نعمانیہ میں سید نعمت اللہ جزائری نے لکھی ہے کہ ایک دن مولا متقیان کی برائی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے تھے. آج بھی بیٹھکیں لگتی ہیں ادھر ادھر، علی کی برائیاں ہو رہی ہیں. تو وہاں سے شیطان گزرا. اب جو حلیہ لکھا ہے وہ وہی بتا رہا ہوں. کہنے لگے خوبصورت سے لباس پہنا ہوا تھا، خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی اور سفید جبہ پہنا ہوا ہے اور اچھی سی داڑھی بھی ہے. قریب سے گزرا اور ان سے دیکھ کر کہا ویل لکم، پھٹکار ہو تم لوگوں پر، ویل لکم. یہ ویل قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے اور قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز سے آیا ہے. سورۃ المعون کے شروع میں فویل للمصلین، تباہی اور پھٹکار ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازی تو ہیں مگر نماز سے غافل ہیں. عجیب سنگین آیت ہے. فویل للمصلین، پھٹکار ایسے نمازیوں کے لیے. ایسے کہا ہے مطلقاً کسی کو نہیں کہا، ایسے ایک صفت بتائی ان لوگوں کی. ایسے الذین هم فی صلاتہم، جو ہے فرمائی کہ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل میں ہیں. الذین هم عن صلاتہم ساہون. ابلیس وہاں سے گزرا اور کہا ویل لکم، پھٹکار ہے تم پر. کس کی باتیں کر رہے ہو، کس کے لیے تم ایسی بخش کی باتیں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم ایسی علی کا تذکرہ کر رہے ہیں. انہوں نے جیسی کچھ دیر کے بعد اپنی بات کی تو شیطان نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. اور جیسے ظاہر کیا تو اس وقت اس نے ایک جملہ کہا کہ توف ہے تم لوگوں پر، تم تذکرہ کر رہے ہو علی کا برے الفاظ میں. اب ابلیس کا جملہ سنیے کیا ہے. نعمت اللہ جزائری کی روایت انوار نعمانیہ میں عجیب روایت ہے. ابلیس کہتا ہے میں نے عرش پر علی کے ناموں میں سے ایک وہ نام یاد کر رکھا ہے کہ اگر روز محشر میں اس نام کے ذریعے سے اللہ سے سوال کروں گا تو اللہ مجھے اس نام کے صدقے معاف کر دے گا. ابلیس کہہ رہا ہے مجھے ایک ایسا نام یاد ہے کہ اگر وہ نام میں نے لیا تو اللہ مجھے بخش دے گا. اس کے حاشیے پہ علماء نے معلوم کیا لکھا ہے. فرماتے ہیں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے اس لیے کہ یہ بڑا پرانا عبادت کرنے والا تھا، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ اسے ایسا بھلا دے گا کہ یہ وہ نام لے ہی نہیں سکے گا، نہ نام یاد آئے گا نہ بخشا جائے گا. آپ پریشان ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے کہ شیطان بخشا گیا تو ان کا کیا ہوگا. بھائی نہیں بخشا جائے گا، پریشان نہیں ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہیں بخشے گا پروردگار. تو یہ ان کا بھی جواب ہو گیا جن کو خواب میں یزید آیا تھا اور اس نے کہا تھا اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے. یہ خواب ان کے بھی خواب کا جواب ہو گیا. جس دن اللہ نے ابلیس کو بخش دیا خدا کی قسم سب کو بخش دے گا، اس لیے کہ وہ اسی کے تو کارندے ہیں. یزید اسی کی فیکٹری کا تو ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مولا متقیان ہر حوالے سے آفاقیت کے حامل ہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. مولا متقیان کو ہم رشتے کی بنیاد پر امام نہیں مانتے کہ ان کا رسول سے رشتہ تھا. ہم تو وہ ہیں کہ اگر فارس کا رہنے والا بھی ان کا محب بن جائے تو ہم اسے فارسی نہیں محمدی کہتے ہیں. علی حقدار ہے کہ علی کو امیر المومنین پکارا جائے اور علی کو وسیع رسول پکارا جائے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے کل آپ کو فرائض السنتین کا حوالہ پیش بھی کر دیا، دکھا بھی دیا. جنت کے 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. آج اگر ہم دروازے کے باہر یا علی مدد لکھ دیں تو منہ چڑھا کے گزرتے ہیں، کہتے شیعہ کا گھر ہے. اس دن سے بچو جب جنت کے باہر ہمارا کلمہ لکھا نظر آئے گا پھر کہہ دینا شیعوں کی جنت ہے ہماری نہیں، پھر کہہ دینا ہماری نہیں. تو ہم نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. اب یہ اللہ کا منصوبہ ہے.
اب اللہ تمہیں بار بار جلانا چاہ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اسی طریقے سے کتب اہل سنت میں یہ روایات ہیں کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اور بھی بہت سے فقرے آسمانوں پہ لکھے ہیں. میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں خدا را اپنی توانائی کو بیکار لوگوں پہ صرف نہ کرو. وہ کیا کہاوت ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں گے ناچے تھوڑی لگے گی، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے بین. تو ایسوں کے آگے علی بتانا جنہیں علی سمجھ میں ہی نہ آئے، ضرورت نہیں ہے. جتنی دیر انہیں بتانے میں لگاؤ گے اتنی دیر تم ثواب کماؤ. چنانچہ اللہ نے ہر مقام پر نام علی کو نام مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا جو میں نے جملہ کہا ہے. اسی بنا پر ہمارے علماء کا فتویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ اذان کے اندر جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے نام علی کو اذان میں لے تاکہ اذان سج بھی جائے اور اس روایت پہ عمل بھی ہو جائے. آیت اللہ محسن الحکیم علیہ مقامہ عروۃ الوثقیٰ پر جب حاشیہ لگایا، کاظم طباطبائی یزدی کی کتاب ہے، تو انہوں نے یہی جملہ لکھا، فرماتے ہیں ولایت علی مذہب شیعہ کا شعار ہے، آئیکن ہے، پہچان ہے، علامت ہے، اور یہاں تک لکھا جو اس علامت کا انکار کرے وہ مذہب سے انکار کر دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھے جملہ، یہ ہلکا جملہ نہ کہے کہ علی اللہ کے بغیر اذان تو ہو جاتی ہے، تو ہو تو تیرے بغیر بھی جاتی، بھائی تو بھی نکل جا، پھر تیری بھی ضرورت نہیں ہے اسلام میں. تو بڑا آیا یہ کہنے والا کہ علی اللہ کے بغیر اذان ہو جاتی ہے، یعنی علماء سے زیادہ سمجھنے والا تو ہو گیا. علماء فرماتے چونکہ اس کلمے کو ہر زمانے میں تبرے کا نشانہ بنایا گیا، ہم اسے اذان کے گلدستے پہ بلند کر کے بتائیں گے کہ نام علی کتنا بلند ہے، نام علی کتنا بلند ہے. یہی سبب ہے کہ ہم اپنے اذان کو، کلمے کو، اقامت کو، اپنے عقیدے کو، اپنی مجلسوں کو انہی نعروں کے ساتھ سجاتے ہیں تاکہ فرشتے بھی گزرتے ہوئے پہچان لے کہ علی کی ولایت کے متوالوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیے مولا متقیان کی عظمتوں پہ بواز. اب تیزی کے ساتھ بات سنیے اور وقت میں تمام ہوگی بات. مولا متقیان کے لیے بہت سارے فرامین پیغمبر کے موجود ہیں. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس کتاب میں بھی روایت فضائل علی کی ہو، جو بھی روایت فضائل علی کی نقل ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ روایت محدثین کی نظر سے بچ جائے. اس میں ایسی کاٹ چھانٹ کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں اپنا کام وہ نکال لیں گے. میں مثال دے دیتا ہوں. ایک روایت بخاری میں موجود ہے کہ پیغمبر آئے تطہیر کے بعد روز دروازے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ اہل بیت النبوہ، نماز نماز اے اہل بیت نبوت تم پہ رحمت ہو. اب روایت کیا ہے، کیا رہی ہے، مطلب کیا نکالا پتہ ہے؟ کہ رسول اللہ روز آ کر علی کو جگاتے کہتے تو اٹھو علی نماز پڑھو، علی نماز پڑھو. تو ایک دن علی نے اندر سے کہا اللہ چاہے گا تو ہم اٹھ جائیں گے، پڑھ لیں گے. اب تھی فضیلت اور ڈال دیا اس میں زہر. وہ بڑی مشہور روایت، بڑی مشہور لقب مولا کا ابو تراب، پہلے اس کے بارے میں خود ہی بتاتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ بہت پسند تھا. اور پھر وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ سے کچھ منہ ماری ہو گئی تھی گھر میں، تو غصے میں جا کے مسجد کے صحن میں لیٹ گئے. گھر مسجد میں تھا، نکلے مسجد کے صحن میں نعوذ باللہ لیٹ گئے. اور جب پیغمبر علی کو ڈھونڈتے ہوئے کہا علی کہاں ہے، تو جناب سیدہ نے کہا کسی بات پر روٹ گئے تھے، مسجد میں لیٹے ہوئے. تو گئے مسجد پہ، علی لیٹے ہوئے تھے، علی کو اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اور یہ کہتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا اٹھو اٹھو اے مٹی والے. تو حضرت علی کو یہ لقب بہت پسند تھا. بتائیے ذرا، لڑکا رائے نعوذ باللہ نبی کی بیٹی سے تمہارے مطابق، اور علی کو یہ پسند کیسے تھا؟ جال سازی کی ہے. خود کتب اہل سنت میں ابو تراب کی روایت دوسری موجود ہے. وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک دن علی کو مخاطب کر کے فرمایا ویل لمن ابغضک من بعدی، علی پھٹکار ہے اس پر جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے، فإنک ابو تراب، کیونکہ تو ابو تراب ہے، صرف ترابی نہیں ہے. دیکھیے اس میں آپ نے بات بولا، اس میں سب مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے اس لیے کہ اس میں فضائل تھے ہی نہیں. اس میں تو علی کی تنقیص تھی کہ جس روایت کو فضائل کے باب میں لانا چاہتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی کارستانی کی بھی ہوتی ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کہ لگے وہ واقعی ہوا تھا، ایک دن حضرت علی نے کہا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں گا، تو اس پہ فاطمہ ناراض ہو گئی. رسول آئے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ اس کے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں. تو پوری روایت کا کیس کیا بنا دیا پیچھے سے کہ وہ علی کی وجہ سے ہوا تھا. آگے فضیلت لکھی، پیچھے جا کر یہ لکھ دیا.
مجھے خود بتائیے وہ علی جو ساری زندگی کافروں کو مارتا رہا ہو، کیا رسول کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابو جہل کافر کی بیٹی سے شادی کروں گا؟ عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن نہیں، فضائل پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے. تب سے ہم نے بھی طے کیا ہم فضائل پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے کہ اس میں جعلی کو الگ کر دیا جائے، اصلی کو سامنے لے آیا جائے. غور فرمائیں آپ. تو مولائے متقیان کے لیے جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کلمے ولمے کی بحث نہیں کیا کریں، یہ بہت چھوٹی بحثیں. آگے کی بحث کے موضوعات وہ میں بتا دوں آپ کو، اس پر بات کریں. یہ کلمے کی بحث کیا کرنی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ نے ثابت کر رہے ہیں بیٹھ کر آپ. ارے بھائی یہ ہے، یہ اوبیس ہے، طے ہے ہمارے پاس. اس سے کوئی آگے کی بات کرو. یہ تو نبیوں کا کلمہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اگر ہم ثابت کرتے بیٹھ جائیں تو تم تو ہمیں کہہ رہے ہو کہ کلمہ بڑھا دیا. یہ کلمہ خود اللہ نے بڑھا کے لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. بلکہ بعض روایت میں تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی صفت اللہ فاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین حبیب اللہ ومن ابغضهم فعلیہم لعنت اللہ. پوری روایت کا جملہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے محبوب ہے، علی اللہ کا چنا ہوا ہے، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، حسن حسین اللہ کے چہیتے ہیں، اور جو ان کا محب نہیں ہے، ان کا دشمن ہے، وہ لعنتی ہے. اب کیا کرو گے؟ کل سے ہم یہ والا کلمہ پڑھیں گے، کل سے ہم یہ والا کلمہ پڑھیں گے. اب اتنا لمبا کلمہ. تو بھائی کلمہ، یہ کوئی کلمہ ولمے کی کوئی بات نہیں ہے. جتنے آپ بیٹھے خدا میرے بزرگوں کو سلامت رکھ کے، چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں. جوان دوست بیٹھے، مجھے بتاؤ عقیقہ اور نہ جانے کون کون سی رسم ہوئی، کبھی آج تک تمہارے بابا اپنے کلمہ پڑھوانے کی رسم کی آپ کی؟ کوئی تصویریں ہیں، کوئی یادداشت میں آ رہا ہے، کوئی خاندان میں ہے جو آپ کی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کلمہ پڑھانے کی رسم میں آیا تھا، ابا نے کہا تھا بچہ 4 برس کا ہو گیا ہے کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کو؟ ہم کسی نے بھی نہیں کیا. یہ سارے کلمہ پڑھے بغیر بیٹھے ہیں. یہ پورا پاکستان جو بیٹھا ہوا ہے یہ سب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے. ایک نے بھی پیدا ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، اور ان سے بڑا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. بھائی میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے، کسی نے پیدا ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، اور سارے مسلمان ہیں. ایک روزہ نہیں چھوڑ رہے، بس نہ چلے 32 روزے رکھ لیں اللہ کی محبت میں. اتنے پکے مسلمان. تو تم کلمہ نہ پڑھ کے تو مسلمان بن گئے. جن کے گھر سے کلمہ چلا ان سے کلمہ پڑھوانے کی بات، جن کے گھر سے کلمہ چلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ. یہ جو جملہ ہے علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ. ایک مولوی کہنے لگے کہ نہیں، وہ حضرت علی کو تو اللہ کا ولی ہم بھی مانتے ہیں. خدا کی قسم میں نے ایسے کہا تھا، میں نے کہا اللہ آپ کو بھلائی نصیب کرے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے علی کو اللہ کا ولی مان لیا. پتہ نہیں آپ ولی نہیں مانتے تو علی کا کیا ہونا تھا. آپ نے اتنا بڑا احسان کر کے کہا کہ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. میں نے کہا ولی ماننا کیس نہیں ہے، جو آگے ہے وہ پورا پڑھو. وصی رسول اللہ کہو، نہیں کہیں گے کبھی. کیوں؟ وصی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ وصی عربی کا لفظ نکلا ہے وصیت سے. وصی اسے کہتے ہیں جسے وصیت کی گئی ہو. علی کو وصی مان لے تو وصیت کو ماننا پڑ جائے گا. علی کو وصی مان لے تو وصیت کو ماننا پڑ جائے گا. اب جملہ سن لیجیے آپ. یہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے، اس کا نام ہے مناقب اہل بیت. لکھنے والے ابن مغازلی شافعی، آج کے نہیں ہے، اہل سنت کے 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے. مناقب اہل بیت ابن مغازلی شافعی کی صفحہ نمبر 275 پہ روایت ہے. پیغمبر نے فرمایا لکل نبی وصی و وارثی. ہر نبی کا ایک وصی بھی ہوتا ہے، ایک وارث بھی ہوتا ہے. وصی و وارثی علی ابن ابی طالب. میرا وصی بھی علی ہے، میرا وارث بھی علی ہے. یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. ابن مغازلی شافعی نے اس کو لکھا ہے. اور اس کے بعد آ جائیے، یہ کتاب ہے 410 ہجری کا عالم، اس کا لکھنے والا ابو بکر ابن مردوے، اتنے بڑے عالم اہل سنت کے. اس کی عبارت نہیں پڑھ رہا، اس نے بھی اسی بات کو لکھا صفحہ نمبر 103 102 پر. علی پیغمبر کے وصی بھی ہیں، پیغمبر کے خلیفہ بھی ہیں. یہ روایت یہاں پہ لکھی ہے پیغمبر کی. پیغمبر نے فرمایا، اور راوی کون ہے؟ سلمان فارسی. 410 ہجری، شیخ مفید کا زمانہ، آج سے 1000 سال پہلے کا عالم اہل سنت کا. اس کی کتاب ہے مناقب علی، لکھنے والا ابن مردوے. کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ لکل نبی وصی. یا رسول اللہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس سے وہ وصیت کر کے جاتا ہے. فمن وصیوں کا، آپ کا وصی کون ہے؟ فقالا، آواز دی حضور نے، حل تعلم من وصی موسیٰ. رسول نے کہا سلمان یہ بتاؤ موسیٰ کا وصی کون تھا؟
قالا یوشا بن نون، ان کا موسیٰ کا وسیع تھا یوشا، فرمایا فَإِنَّا وَسِيِّ، سنو میرا وسیع، وَمَوْضِعُ سِرِّ، میرے رازوں کا سمجھنے والا، وَخَيْرُ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدِي، اور میرے بعد چھوڑا ہوا سب سے بہترین۔ کوئی جملہ کیا ہے اس میں؟ کوئی جملہ ہے، میرے بعد چھوڑا ہوا سب سے بہترین، وَيَنْجِزُ عِدَتِي، میرے بعد میرے وعدوں کو پورا کرنے والا، جس سے میں وعدے کر کے جا رہا ہوں میرے وعدے علی پورا کرنے والا، وَيَقْضِي دَيْنِي، میرے قرضوں کو چکانے والا، علی ابن ابی طالب، وہ علی ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ 6 روایتیں لکھی انہوں نے، میں نے ایک ہی پڑھی ہے، یہ مناقب ابن مرتبہ میں بھی ہے۔ اسی بات کو ذخائر العقبہ میں محب الدین تبرینی لکھا، یہ بھی اہل سنت کا عالم دین ہے۔ اسی کو فضائل الصحابہ میں احمد بن حنبل نے لکھا، یہ بھی ہمارا عالم دین نہیں ہے۔ چاروں کتاب اہل سنت کی ہیں، اس سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت ہے، پیغمبر کا وصی بھی علی ہے، پیغمبر کا وارث بھی علی ہے۔ تو پڑھو ڈنکے کی چوٹ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، بغیر فاصلے کے جو نبی کا خلیفہ ہو اسے علی کہا جاتا ہے، بغیر فاصلے کے۔ روک دی بات میں نے آج کی حد تک یہاں پر، اب بغیر فاصلے کے خلیفہ وہ کل بتاؤں گا، وہ کل بتاؤں گا، بات رک گئی یہاں پر۔ پیغمبر کا وصی علی ہے، جسے پیغمبر نے وصیت کی اپنے بات کہ تو میرے قرضوں کو چکانے والا ہے، تو میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پیغمبر کے بعد جو بھی آئے نا وعدہ پورا کروانے، ہم سے محمد رسول اللہ نے یہ کہا تھا، تو دربار نے تو منع کر دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، وہ تو ثبوت والے لوگ ہیں۔ علی نے کہا ادھر آؤ ہم دیں گے، اس لیے کہ جس نے دیا تھا وہ ہمیں بتا کر گیا، انہیں تھوڑی بتایا ہے۔ ہاں میں امانت دوں اپنے کسی عزیز کو اور ان سے کہوں آپ لے لیجیے گا، بھائی جس کو دیا اسے بتاؤں گا نا۔ تو پیغمبر جن کو دیتے تھے علی کو بتاتے تھے۔ کچھ یاد ہے شب ہجرت کی رات کیا ہوا؟ آخر جملے کی شب ہجرت کتنا عظیم واقعہ ہے، پیغمبر اکرم جا رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، حکم ہو رہا ہے نکل جاؤ، آج کی رات یہاں سے چلے جاؤ واپس۔ کہ پروردگار بستر پہ کیسے سناؤں؟ آواز دی کہ اسے سناؤ جو سوتے ہوئے بھی تم جیسا لگ رہا ہو، سوتے ہوئے بھی تم جیسا لگ رہا ہو۔ کہا کہ پیغمبر نے پوچھا، جمع کیا اپنے جانثاروں کو، اپنے جانباز اصحاب کو جمع کیا، فرمایا حل ایکم احد ینام علی فراشی، ہے کوئی تم میں جو میرے بستر پر سو جائے؟ منبر کا ملال کرنے والوں کو بستر کی بھی آفر کی ہے۔ اچھا روک رہا ہوں یہاں پہ بات، عجیب عجیب ایک جملہ ہے یہ، منبر زیادہ پرائیویٹ چیز ہے یا بستر ہے؟ بستر نا، منبر تو منبر ہے، جو بھی چاہے بیٹھ جائے، جو بھی چاہے منہ اٹھا کر آئے اور بیٹھ جائے منبر پر، کہ میں منبر والا ہوں۔ بستر تو انتہائی پرائیویسی کی چیز ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا اور سو کر جو میری جان بچائے؟ فرمایا بس کچھ بھی نہیں ہوگا، 40 کفار باہر باہر گھیرے کھڑے، وہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں سو سکتے، ہم تو نہیں سو سکتے، ہم تو نہیں سو سکتے۔ نظر پڑی علی پر، علی کے چہرے پر جیسے کوئی سوال چل رہا تھا۔ علی نے فوراً کہا یا رسول اللہ حل وقیت نفسک، کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ سلامت رہیں آپ۔ حل وقیت نفسک یا رسول اللہ، آپ کی جان بچ جائے گی؟ قال نعم، ہاں علی جان بچ جائے گی۔ کہ میں آپ کے بستر پہ سو رہا ہوں، میں آپ کے بستر پہ سو رہا ہوں۔ تعجب کرو اس جملے پر، تعجب کرو۔ وہ علی جو ساری رات جاگ کر 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا اور صبح کے وقت کہتا تھا کہ اللہ تیری عبادت کا حق علی سے ادا نہ ہوا، وہ آج سونے پہ خوش ہو رہا ہے، وہ آج سونے پہ خوش ہو رہا ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا، بس آپ کی جان بچنی چاہیے، کہ جان بچ جائے گی۔ کہ ٹھیک ہے علی میری چادر اوڑھو سو جاؤ۔ اور پیغمبر اکرم کو اللہ نے کہا سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اگر پڑھ کر آگے پیچھے دم کر لے تو منکروں کی نگاہوں سے محفوظ رہے گا، دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھ لیا کریں۔ پیغمبر نے یہ آیت پڑھی، مٹی پہ دم کیا اور نکلتے ہوئے یوں کر کے اڑائی، جیسے ہی وہ ان کی آنکھوں پہ گئی پیغمبر سامنے سے جا رہے تھے، اندھوں کو نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو گئے، نظر نہیں آ رہا انہیں۔ اب روکوں یہاں پر جملہ، علماء فرماتے ہیں
पैगंबर गायब नहीं हुए थे, उनकी नजरों पे पर्दा डाल दिया गया था। बस जिस तरह रसूलुल्लाह की गैबत ऐसी है कि सामने थे मगर आंखों से ओझल थे, बस वैसे ही इमाम जमाना है दरमियान में मगर आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। जब पर्दा उठ गया तो कभी मजलिस में नजर आ जाएंगे, कभी जुलूस में नजर आ जाएंगे, कभी हज में नजर आएंगे, कभी करबला में नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से इमाम जमाना है। जैसे ही अली बिस्तर पे सोए, वो सारी रात मुतमईनों को सोचते रहे कि अली तो सो रहे। अब जो सुबह का वक्त हुआ, तलवारें तान कर पहुंचे बिस्तर पर और जैसे चादर को उठाया तो देखा अली है। फौरन कहा कि अली मुस्तफा कहाँ है? जैसा सवाल वैसा जवाब। अली ने कहा कि मुझे देकर गए थे, मुझे लेकर गए थे मुस्तफा, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ सो रहा हूँ। उधर पैगंबर पर आयत उतर गई, वमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। हबीब, इन लोगों में एक वो भी है जो अपने नफ्स को बेच के अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। जब अली मक्के से मदीना पहुंचे ना रसूल के घर वालों को लेकर और सारी अमानतें लेकर, तो माथे को चूम के फरमाया, अबुल हसन मुबारक हो, अल्लाह ने अपनी मर्जियों का सौदा तेरे सोने से कर लिया है। तेरा सोना अल्लाह की मर्जी के बराबर हो गया है। ऐसा भी कोई सोना कायनात में देखा जिसकी कीमत अल्लाह की मर्जी हो? अल्लाह की मर्जियों का मालिक अली इब्न अबी तालिब है, अल्लाह की मर्जियों का हामिल अली इब्न अबी तालिब है। कौन सी दलील ऐसी है जो अली की इमामत पर या अली की शान पर दलील न बने या अली की इमामत पर दलील न बनने वाली हो? अली का वजूद अली की इमामत पर दलील है, अली की जात खुद दलील है कि अली इमाम है। 4 मिसरे पढ़ के बाद तमाम करो शाफई के। शाफई कहते हैं अल्लाह अकबर, हाँ अलीयुन कैफा बशर। शाफी ने जुमला कहा कि ताज्जुब है अली पर, अली बशर भी है मगर कैसा बशर है कि अक्ल से बाहर है। करामात और मौजज़ात को देखो तो अक्ल से मावरा नजर आते हैं। ऐसी आफाकी शख्सियत का नाम अली है। और वो अली कि जो उफ़क़ आला के मामलात और इल्म को जानने वाला है, कभी टाट के पेवन की बोरियों पर बैठा नजर आता है, कभी सूखी रोटी को पानी से तर करके खाता नजर आता है, और कभी पेट पर फाके की कैफियत में पत्थरों को बांधे नजर आता है। अली जैसा जाहिद कायनात में नहीं हो सकता। सलमान फारसी कहते हैं कि जब बैतुल माल में अली बैठे होते थे तो अली जब रात के वक्त उठते थे तो पूरे बैतुल माल में अपने हाथ से सफाई करते थे और 2 रकत नमाज पढ़ते थे उसी जमीन पे, और जमीन से हाथ मार के कहते थे जमीन गवाह हो जाना, अली सबका हक देकर खाली हाथ घर जा रहा है। ऐसा जाहिद इमाम, ऐसा जाहिद इमाम। इमाम हसन मुश्तबा का खुतबा कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है। इमाम अली की शहादत के अगले दिन खुतबा दिया है मौला हसन ने मदीने में, और मौला हसन ने फरमाया, अय्युन्नास, ए लोगों, कद मज़ा रजुलुन मिनल अम्स फिल अम्स, फरमाया ए लोगों, पिछली शब एक ऐसा मर्द गुजरा है, लम यस्बकुहुल अव्वलून वलल आखिरून, जिसे ना पिछले दर्क कर सकते हैं ना क़यामत तक कोई आने वाला दर्क कर सकता है। ऐसा शख्स पिछली रात को गुजर गया। 21 के बाद का खुतबा है। और फिर उसके बाद फरमाया, किसी ने पूछा तुम्हारे बाप ने क्या क्या छोड़ा है विरासत में? फरमाया मेरे बाबा की कुल विरासत में 700 दिरहम उनके पास मौजूद थे, जिनसे वो एक गुलाम खरीद कर आज़ाद करने का इरादा रखते थे। ऐसा जाहिद इमाम। उलमा ने लिखा कि जिस वक्त मेरे मौला पर कारी ज़रब लगी है और जैसे ही सजदे से सर उठाया और चेहरा खून से तर है, तो मालूम है अपने मुलजिम को क्या कहा? अपने मुलजिम को देखकर बस एक सवाल किया, बता क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? इस जुमले को सोचो घर जाकर, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैंने तेरे साथ कोई जुल्म किया, कोई बुराई की? अल्लाह अकबर। सर शिगाफ है अमीरुल मोमिनीन का, रूह पैगंबर तड़प रही है, उनका नफ्स, उनका अजीज, उनके घर का वाली वारिस, उनका वसी, उनका जानशीन, अल्लाह के उलूम का हामिल आज मेहराब में अपने ही खून में गलता है, अपने ही खून में गलता है। बड़ी क़यामत की शब है मेरे अजीजों, ये आज की दिन और कल का दिन बड़ी क़यामत का दिन है। आज यकीनन रोज़े से रहे होगे, दिन भर इफ्तार किया होगा, कल भी रोज़ा रखोगे। कुछ मालूम है कि 18वीं का पूरा दिन, 19वीं का ये पूरा दिन अली ने किस कैफियत में गुजारा है? इस कैफियत में गुजरा है कि अली को दोबारा जब घर लाया गया,
علی کا سر شگافتہ ہے، تو کہیں زینب پچھاڑے کھاتی ہیں، کہیں کلثوم پچھاڑے کھا رہی ہے، کہیں فضہ گریہ کنا ہے، کہیں حسنین گریہ کر رہے ہیں. اور ایک جملہ کہوں، کہیں حسن حسین رو رہے ہیں تو کہیں عباس گریہ کر رہے ہیں. پورا دن علی کے گھر میں گریہ ہے، اور اسی کیفیت میں علی نے روزے کو مکمل کیا. یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ امام نے روزہ رکھا ہوگا؟ جی ہاں، امام کا روزہ رہا ہے، اس لیے کہ امام کبھی واجب کو ترک نہیں کرتا. جب سر پہ ضرب لگی اسی وقت فرمایا اے بیٹا مجھے پچھلی صف میں رکھ دو، تم نماز تمام کراؤ. نماز نہیں چھوڑی ہے علی نے. علی نے پوری نماز کو تمام کیا اور زخمی عالم میں گھر پہنچے. کبھی کسی کے کاندھے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی کے کاندھے کا سہارا لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم علی کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہوگا. علی کے ذہن میں زینب کا منظر بھی آ رہا ہوگا، علی کے ذہن میں حسن کا زہر پینا بھی آ رہا ہوگا، علی کے ذہن میں حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بھی آ رہا ہوگا. اور ایک جملہ پڑھ دو، علی کے ذہن میں وہ منظر بھی ہوگا جب عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے. علی روتے جاتے ہیں، ایک ایک کو دیکھتے جاتے ہیں. 19ویں کا دن بڑی قیامت سے علی کے گھر میں گزرا. سارا دن علی کی کیفیت یہ کیفیت ہے کہ کبھی غش میں آ جاتے ہیں، کبھی افاقہ ہو جاتا ہے. جب افاقہ ہوتا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، قدر کرنا جملے کی جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، جب بھی غش سے افاقہ ہوتا ہے فرماتے ہیں میرے اصحاب کو قریب لاؤ، کوئی نصیحت کی بات کر دو. کتنا فکر ہے علی کو نصیحت کی، لیکن اسی وقت فرماتے ہیں، اسی وقت علی نے زخمی عالم میں ایک جملہ فرمایا بستر پر، فخر کرو کیسا امام تم سے چھن رہا ہے. آواز دی بستر سے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آواز دی بستر پہ، پوچھو علی سے جو چاہے پوچھو. لیکن آج علی نے ایک جملہ اور کہا. علی نے کہا سوال کرو، مگر علی لمبے خطبے نہیں سنا سکتا. اب علی میں طاقت باقی نہیں ہے. خیبر شکن امام اپنے زخم سے کرنا رہا ہے. امام کی حالت یہ ہے کہ جب امام حسن نے بابا کا سر دیکھا، میں نے کل روایت پڑھی، 4 انگل کے برابر روئی سر میں بھر دی گئی. اتنا گہرا زخم امام کے سر پہ لگا. امام کی حالت غیر ہے، سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا گیا. ایک زرد پارچہ امام کے سر پہ باندھ دیا تاکہ خون کے بہاؤ میں کمی ہو جائے. لیکن امام غش کی کیفیت میں ہے. امام نے جراح کو بلایا. اب جیسے ہی جراح کو بلایا، جراح نے زخم کا معائنہ کیا، ایک دھاگے کو سر میں ڈالا، سامان جراحت کو پھینکا، حسن کے ساتھ باہر آیا. آواز دی ہے شہزادے تمہارے بابا کے پاس بہت وقت کم ہے. تمہارے بابا کا وہ زخم ہرا ہو گیا جو خندق میں سر پر آیا تھا. امام نے مسکرا کر کہا کہ یہ بتا اس زخم سے کوئی گلو خلاصی کی تدبیر ہے؟ امام نے جیسی جملہ کہا، جراح کہتا ہے بس ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، جتنا زیادہ دودھ پلایا جائے زخم کی تاثیر کم ہو جائے. امام نے یہ جملہ سنا. دروازے پہ یتیم بچے پیٹ رہے تھے، اے مولا ہمارے آقا کی خبر دو، ہمارے بابا علی کی ہمیں خبر دو. روایت بیان کرتی ہے ادھر کوفے کی ایک یتیم بچی آج جب افطار کا وقت ہو گیا کہتی ہے ماں آج بابا علی کھانا نہیں لائے. کہ بیٹا بابا کہیں تھک گئے ہوں گے، بابا کسی کام میں مصروف ہوں گے. جب شام کو یہ اطلاع پھیلی، بیواؤں میں ماتم ہوا، ہمارا آسرا زخمی ہو گیا. یتیم بچوں کو پتا چلا، ارے دودھ کے پیالے لیے بچے دروازہ علی پہ پہنچ گئے. اے حسن ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جاؤ. میں کہوں مولا آج 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ کے زخم لگا، سارے کوفے نے دودھ جمع کر کے دیا. ارے کل 61 ہجری کا بازار جب آپ کی سکینہ آئے گی پورا کوفہ پانی نہیں دے سکتا، سکینہ کو پیاسا جانا پڑے گا. بس آخری جملہ آج کے مصائب تمام ہو گئے. روایت کہتی ہے امام غش کے عالم میں بار بار افاقہ کھاتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب زینب کو روتا ہوا دیکھا. قریب بلا کے کہا بیٹی روتی کس لیے ہے؟ تو بابا کی بہادر بیٹی ہے. جملہ سننا تھا. شہزادی سسک سسک کے رونے لگی ہے. علی نے چہرہ پھرا کے گریہ کرنا شروع کر دیا. نہ جانے علی کے ذہن میں کیا منظر آیا. شاید بازو بندے رسن کے ہاتھ آئے، شاید کوفے کے پتھر. آواز دی بیٹی
بیٹی روتی کس لیے ہے؟ کہا بابا میں موت سے گھبراتی نہیں ہوں، میں جانتی موت پر حق ہے، لیکن اے بابا کوفہ انجان شہر ہے، اے بابا اسی کوفے میں بڑے آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، اے بابا جب نانا گئے تھے تو اماں نے گلے لگایا تھا، اماں گئی تھی آپ نے تابوت پہ ہمیں دلاسا دیا، بابا اگر کل کو تم ہمیں چھوڑ گئے کوفے میں ہمارا کون ہوگا؟ بابا ایک وعدہ زینب سے کرو، جب بھی بیٹی تمہیں آواز دے بیٹی کے بلانے پہ چلے آنا۔ باپ نے وعدہ نبھا کر دکھایا، خیمے چل رہے تھے، زینب نے صدا دی یا علی، ارے گھوڑ سوار کوفے سے آیا، زینب نے آواز دے کر کہا اے گھوڑ سوار رک جا، ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ وہ قریب آتا رہا، زینب نے لہجہ بدلا، میں عباس کی بہن تجھے منع کرتی ہوں قریب نہ، وہ سوار قریب آتا رہا، زینب نے کہا میں علی کی بیٹی تجھے قسم دے کے کہتی ہوں ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ علی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، بیٹی بابا کو نہیں پہچانا۔ زینب دوڑ کے بیویوں کے پاس گئی، اے بیویوں کوئی چادر کا ٹکڑا دے، میرا بابا مجھ سے ملنے آیا، میں بابا کے سامنے برہنہ سر کے سجدے۔ ساری بیویوں نے علی کو پرسہ دیا، بس آخری جملہ بیٹی والوں کے لیے، جب سب نے پرسہ دے دیا علی نے آواز دی زینب ہماری سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اب جو دیکھا بیویوں کے بیچ سکینہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے رو رہی ہے، آواز دی دادا ہم آپ سے بات نہ کریں گے، آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ نجف سے چلے آئے، بابا جب میرا بابا مارا جا رہا تھا میں آپ کو صدائیں دیتی رہی، میرے بابا کو پسے گردن سے ذبح کر دیا۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم شہید کوفہ۔